بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، لیکن حکام کے پاس سابق وزیر اعظم کو غیر معینہ مدت تک قید رکھنے کے لیے آپشنز موجود ہیں۔ عمران خان کو 4 مختلف کیسز میں عدالت نے سزائیں سنا رکھی ہیں۔ 3 مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھی ملزموں کو یا تو بری کر دیا گیا ہے یا ان کی سزائیں معطل کر دی گئی ہیں۔ اب صرف ایک کیس ہے جس میں عمران خان کی سزا ان کی جیل سے رہائی میں بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کو عدلیہ کی طرف سے امید ہے کہ جلد بانی پی ٹی آئی کو مکمل ریلیف مل جائے گا، مگر ذرائع کے مطابق انتظامی سطح پر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی جیل میں ہی رہیں۔ ادھر تحریک انصاف نے متنازع ایکس پیغام کے بعد سوشل میڈیا سے متعلق پارٹی پالیسی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کی منظوری بانی پی ٹی آئی سے لی جائے گی۔ پارٹی اور مرکزی قیادت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا میکینزم بنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم بہت سے تنازعات کا شکار چلی آ رہی ہے، خاص طور پر پی ٹی آئی کے ایسے حامی ولاگرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ولاگز اور ایکس کے ذریعے پاکستان، فوج، انٹیلیجنس اداروں، عسکری قیادت اور انٹیلیجنس کے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف انتہائی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ابھی حال ہی میں خود بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے 1971 کو لے کر انتہائی متنازع ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ اگرچہ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کا موقف ہے کہ یہ ویڈیو خود بانی پی ٹی آئی نے بھی نہیں دیکھی۔ یہ ویڈیو کہاں سے اپلوڈ ہو رہی ہے اور کون ٹویٹس کر رہا ہے؟ یقیناً رؤف حسن بہت اہم سوال پوچھ رہے ہیں، مگر یہ سوال پوچھنے میں رؤف حسن نے بہت دیر کر دی، کیونکہ بانی پی ٹی آئی آج جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس میں ایک طرف ان سیاستدانوں کا بھی کردار ہے تو دوسری طرف اپریل 2022 سے شروع کی گئی ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ فیک نیوز، جھوٹے پروپیگنڈے اور ملک دشمن بیانیے سے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ ہی مضبوط نہیں کیے جا رہے، بلکہ خود بانی پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑی مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ اپریل 2022 سے لے کر اب تک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے جو زہریلا مواد پوسٹ کیا جا رہا ہے، کیا اسے درپردہ خود بانی پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پی ٹی آئی خود اپنے ساتھ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور کیا وقت ہے کہ اب بھی سنبھل جائیں یا وقت گزر گیا؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں زیغم خان، افتخار احمد، مشرف زیدی اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ کا فیصلہ، اپریل 2022 سے تاحال فیک نیوز اور غداری پر مبنی ڈیجیٹل دہشت گردی، کیا پی ٹی آئی نے معاملے کی نزاکت کو سمجھنے میں دیر کر دی؟ افتخار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ضرورت ہے کنسولیڈیٹڈ سوشل میڈیا پالیسی کی، کیونکہ جس طریقے کا پوائزنس مینڈیٹ کہا جائے یا بیانیہ لائے ہیں وہ خود جماعت کے حق میں نہیں۔ کیا سمجھ گئے ہیں یا وقت گزر گیا ہے؟ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے، نہ وقت گزر گیا ہے۔ یہ ان کا ایک اور بیانیہ ہے، یہ ان کی ایک اور کہانی ہے، یہ ان کا ایک اور ڈیفنس ہے کہ ہمیں تو پتہ نہیں لگا یہ کون لوگ تھے جو ہمارے حوالے سے ایسی باتیں کرتے رہے، ہمارا تو ان سے تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ ہے وہ کہانی اب جو نئی شروع ہونے والی ہے۔ پاکستان میں جو نقصان اس ڈیجیٹل دہشت گردی نے پھیلایا ہے، اس سے زیادہ نقصان کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے دوسری سیاسی جماعت کو نہیں پہنچایا۔ پوری نسل کی نسل تباہ کر دی ہے، اور اب ان کو خیال آیا ہے، اب یہ شک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کتنے سالوں کے بعد خیال آیا؟ 2 سال کے بعد۔ اس 2 سال میں پاکستان کی افواج، پاکستان کے آئین، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی پارلیمنٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور آج بھی سابق صدر علوی کیا نہیں فرما رہے ہیں۔ جو بات ان کے کہنے کو نہیں ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں، ایسے ایسے الزام تراشی کر رہے ہیں کہ اگر میں بطور پاکستانی ثبوت مانگوں تو ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ یہی ڈیجیٹل دہشت گردی تھی کہ آپ بات تو کریں لیکن آپ کے پاس ثبوت نہ ہو۔ آپ نے کہانیاں پھیلائیں، قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بات نہیں کرنے دی جا رہی،
ملنے نہیں دیا جا رہا, روشنی نہیں پہنچ رہی, میٹنگز ہوتی رہیں, پارٹی کے ٹکٹوں کے فیصلے ہوتے رہے, عدالتوں نے آپ کو اجازت دی. آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی اور سوشل میڈیا تھا جو یہ باتیں پھیلا رہا تھا؟ یہ مال نہیں بکے گا. آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں جو دوست یہ کام کر رہے تھے. افسوس کی بات ہے کہ بہت دیر سے سمجھ آئی. اور رؤف صاحب, کیا رؤف صاحب وہ بیان بھول گئے ہیں جو انہوں نے پچھلے ہفتے ایک جج کے بارے میں دیا؟ کل مجھے ڈر ہے رؤف صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ وہ بیان انہوں نے سرے سے دیا ہی نہیں تھا, یہ بھی کسی خفیہ سوشل میڈیا نے ان کے بہاف پہ چلا دیا تھا. اور یہ کہنا کہ جناب ہم مالیوں سے بات نہیں کریں گے, ہم مالکوں سے بات کریں گے, تو دہشت گردی کس چیز کا نام ہے؟ دہشت گردی ریئل پاورز کو, دہشت گردی لفظوں کے چناؤ کا نام ہوتا ہے. اور آپ کون سے لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ بالکل غیر جمہوری ہیں؟ بدلیں گے وہ خود کو؟ نہیں, کبھی نہیں بدلیں گے. بدل لیا انہوں نے, آج ہمیں استعمال کر لیا, آج پھر ہم ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. انہوں نے ہمارے بدلنا چاہ رہا ہے, میں بتا رہا ہوں, حوصلہ بھی کریں. آج انہوں نے پھر ہمیں استعمال کر لیا کہ وہ بدلنے کی نعرہ دے رہے ہیں, اور ہم اس نعرے کو ماننے کے قریب ہیں کہ بھئی بہت اچھے ہونے والے ہیں, یہ جو کچھ ماضی میں ہوا اب وہ بدلنے لگے ہیں. تو یہی تو وہ چاہتے ہیں, یہی تو وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا اس کے سے مکر جائیں, کہہ دیں ہم نے کہا ہی نہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں تھی. لیکن یہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی, ہے, اور یہ جاری ہے. تازہ ترین بیان جو ہے وہ الوی صاحب کا ہے. میں الوی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ایک کو بھی ثابت کر دیں, آگے نام لیں, کون پیغام لے کے آیا, کس نے پیغام دیا, پیغام کی نوعیت کیا تھی, پیغام کب پہنچا اور کیسے پہنچا. لیکن آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا, ذمہ داری نہیں کہنے سے کیا ذمہ داری ختم ہو جائے گی؟ یہ اپنی جگہ بات کھڑی رہے گی. مشرف صاحب, سوشل میڈیا, ریشنل سوشل میڈیا میکینزم جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے بنانا ضروری ہے, معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہے کہ صرف آپ کو ڈس اون کرنا ہے, تو جیل میں بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے والے عمران خان صاحب اور دنیا جہان کو انٹرویو دینے والے عمران خان صاحب 2 جملوں میں یہ متنازع گفتگو اور ولاگز یا ٹویٹس کرنے والوں کو ریجیکٹ, رد اور لا تعلق نہیں کر سکتے. پاکستان جو ہے وہ کسی اور تکنیکی معاملے میں تو دنیا کے بڑے ممالک میں سب سے پیچھے ہے, لیکن ایک دوسرے پر الزام تراشی اور سیاسی بیانیے میں سے ایک نئی جو ہے وہ ٹنل کھود کے اور زیادہ پاکستان کے مستقبل کو دفن کرنے کی جو روایت ہے, اس میں ماشاءاللہ پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس پہ میں اب ہماری اشرافیہ کو خراج تحسین بھی پیش کروں گا, اور جتنے بھی تمغے دیے جا سکتے ہیں وہ ملنے چاہیے اس اشرافیہ کو. مجھے جو حیرت ہو رہی ہے اس پوری ڈسکشن میں وہ یہ کہ دیکھیے پی ٹی آئی تو وہی ہے جو پی ٹی آئی تھی. جب 14 اگست 2014 کو پی ٹی آئی اسلام آباد آ کے اس نے محاصرہ کیا اور یرغمال بنا دیا ریاست کو بھی اور ملک کو بھی اور پارلیمان کو بھی اور پورے میڈیا کو اور پورے نیشنل ڈسکورس کو, تو اس وقت جو ان کو اکسا رہے تھے, جو ان کو پال پوس رہے تھے, جو ان کو بیانیے پیش کر رہے تھے, جو ان کو کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کے بارے میں یہ کہنا ہے, وزیر اعظم کی انٹرسٹ کے بارے میں یہ کہنا ہے, ان کی کابینہ کے بارے میں یہ کہنا ہے, پارلیمان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے, 18ویں ترمیم جو لوگوں نے تخلیق دی, جنہوں نے اس پہ کام کیا, ان کے بارے میں یہ کہنا ہے. تو جو اس وقت پال پوس رہے تھے انہی کیریکٹرز کو, انہی انفراد کو, جن کا اب جو ہے, جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گردی کے نام لے کر اور تخلیق کی ایک نئی چیز ایجاد کر ہم جو ہے جو بیرون ملک اس وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جن کا سب کو پتہ ہے کہ وہ جو 4-5 بڑے نام ہیں وہ 4-5 کے 5 جو ہے وہ واپس پاکستان آئیں گے اور بڑے بڑے عہدے سنبھالیں گے, اور ان کے جتنے بھی کانٹریکٹ تھے, جتنے بھی ان کو جو ہے معاوضے یا جو ان کے جڑے ہوئے تھے ان کے معاملات ریاست کے ساتھ,
وہ ڈبل ٹرپل کوادروپل جتنی بھی انفلیشن ہوئی ہے اس سے انشاءاللہ بڑھ کے ہی ان کو واپس جو ہے لگے ہاتھوں ان کو جو ہے گلے لگایا جائے گا، کیونکہ وہ اسی کوک سے نکلے ہیں جس کوک کو اس وقت جو ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ جو زیادہ بڑی ڈیبیٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھٹکے ہوئے پاکستانی بہن بھائی جنہوں نے سیاست میں کوئی آگے پیچھے قدغن اپنے اوپر نہ رکھی، نہ کوئی لمٹ جو ہے رکھی اور ہر لمٹ کو کراس کرتے گئے، وہ تو بہت ہی واضح ہے اور اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے۔ اصل جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ کہ یہ ایسے کیسے بن گئے، یہ ایسا کیسے ہوا، وہ کون لوگ قطع تھے کلامی کی معذرت، یہ تو بن چکے ہیں۔ اب جو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا یہ وہی ہیں جو یہ تھی، مطلب پاکستان تحریک انصاف جو 10 سال پہلے تھی وہی آج ہے۔ تو آپ کی گفتگو مجھے یہ کہتی ہے کہ عمران خان سوشل میڈیا پالیسی نہیں بنائیں گے، میں صحیح سمجھی؟ نہیں، وہ بنا لیں اور کوشش کر لیں، لیکن آپ جو سمجھنا چاہ رہی ہیں اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس میں ابھی بھی تھوڑا تضاد ہے، تو میں مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آخری لمحہ جو واردات کا ہے اس وقت لمحہ واردات پہ کون موجود ہے۔ اصل جو سوال ہے وہ یہ کہ اس واردات کے فائنینسیئرز، پلانرز اور کنسیورز کون تھے، یہ پیچھے کون سی قوتیں تھیں ان کے، اور یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ وہ آج کن ممالک میں بیٹھے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے سارے دشمن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جس ذریعے سے موقع ملتا ہے وہ ہمارے اندر زہر گھولتے ہیں۔ یہ بھی مجھے کوئی ریمائنڈ نہ کرائے، مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ جو اس ملک میں بیٹھے ہوئے جو اتنی زیادہ جو ہے منصوبہ بندی کے تحت سویلین حکام کو برباد کرنے میں جو اتنی محنت کی گئی اور پی ٹی آئی کے یہ پورا جو سوشل میڈیا کا ہوا ہے اس کو کھڑا کرنے میں جو لوگ اور جو ادارے جو سہولت کار انوالوڈ تھے ان کے بارے میں مناسب اقدامات کب لیے جائیں گے پاکستان؟ اچھا سوال ہے۔